الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اول الناس یقضى یوم القیامۃ علیہ رجل استشہد فأوتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى استشهدت. قال كذبت ولكنك فأتك أن يقال جري فقد قيل، ولكنك قاتلت لأن يقال جري فقد قيل. ثم أمر به فصحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل نعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأوتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال كذبت ولكنك تعلمت ليقال هو عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وآتاه من أصناف المال فأوتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها. قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل. ثم أمر به فسحب به على وجهه ثم ألقي في النار. رواه مسلم. محترم سامعین، ابھی جس حدیث مبارکہ کا متن میں نے پڑھا ہے، یہ امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ یہ حدیث جیسا کہ گزشتہ پیر کو بعد نماز عصر میں ہم نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے درس کا، جو میرے استاد محترم مولانا جلیل حسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف ہے، سفینہ نجات کے نام سے۔ اور جیسا کہ میں نے گزشتہ بھی کہا تھا کہ یہ کتاب استاد محترم نے ہمارے دین کا کام کرنے والوں کی اصلاح و تربیت کے لیے لکھی ہے۔ دنیا میں اگر کوئی کام انسان کے لیے مشکل ہے تو وہ ہے اپنی اصلاح کرنا۔ آدمی دوسروں کی تو اصلاح کرتا ہے، لیکن خود کی اصلاح جو ہے یہ بہت مشکل کام ہے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کے اخلاص کی وجہ سے آسانی دے دے اور وہ اپنی اصلاح پر بھی آمادہ ہو جائے۔ اور اللہ کے نزدیک یہ اتنا اہم معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اہل ایمان کو خطاب کر کے کہا ہے سورہ صف میں، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اے ایمان لانے والو، تم وہ باتیں کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو، اور وہ کرتے کیوں ہو جو کہتے نہیں ہو۔ جو کرتے ہو وہ کہتے نہیں، جو کہتے ہو وہ کرتے نہیں۔ یہ جو معاملہ ہے، اسلام اس معاملے میں بہت اہمیت کی ہدایات اور احکام رکھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایمان والے بندوں کو اس طرف خاص طور سے توجہ دلائی ہے۔ جیسے کہ اہل کتاب کے بارے میں اللہ نے فرمایا، اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب۔ تم لوگوں کو تو نیکیوں کا حکم کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ کتاب بھی پڑھتے ہو۔ تو یہ ایک بہت خطرناک جرم ہے اللہ کی نگاہ میں۔ آدمی جو بات نیکی کی کر رہا ہے، کہہ رہا ہے، اگر اس کے مطابق اس کا عمل نہ ہو تو اللہ کے نزدیک یہ انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے۔ کبر مقتا عند اللہ، اللہ کی ناراضگی میں سب سے بڑی ناراضگی کا سبب ہے یہ چیز مومن کی، کہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ وہ باتیں کہو تم
جو کرتے نہیں ہو. اور اس سے بھی خطرناک انجام، وہ تو اس میں 3 لوگوں کا بتایا ہی ہے. بخاری شریف کی روایت جو ہے اس میں تو آپ نے اتنا بھیانک انجام بیان کیا ہے کہ معراج کی شب میں آپ کو دکھایا گیا کہ ایک آدمی ہے، فرشتوں نے اس کا پیٹ پھاڑ دیا ہوا ہے، اس کی پوری آنتیں باہر نکلی ہوئی ہے، اور وہ ان آنتوں کو پکڑ کر گول 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 گھوم رہا ہے، جیسے کولو کا بیل یا گدھا جو ہوتا ہے نا کولو میں لگا ہوا جو گھومتا ہے، وہ اس طرح گھوم رہا ہے. اور جہنمی لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے ہوئے ہیں، بول رہے ہیں ارے تیرا یہ حال کیوں بھائی؟ تو ہمیں نیکیوں کا حکم کرتا تھا، تو ہمیں اچھے اچھے کام بتاتا تھا، تو یہاں کیسے پہنچ گیا؟ تیرا یہ انجام کیا ہوا؟ یہ عذاب، اتنا سخت عذاب کیسے تجھ کو مل گیا؟ کہا کہ جو اچھی باتیں اور جو اچھے کاموں کا میں تم کو بتاتا تھا وہ میں خود نہیں کرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل السلام سے کہا کہ یہ ہے کون؟ آپ نے کیا فرمایا معلوم ہے؟ ایسی حدیثیں پڑھ کے کبھی کبھی دل بولتا بھائی کہ ادھر چڑھنا نہیں اور ادھر بیٹھنا نہیں. ارے کیا پتہ انسان کا. حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے خطیب ہیں، علماء، جمعے میں خطبہ دینے والے. لوگ اس کو ایسی کام سمجھتے معمولی کہ بولنا آ گیا، بولنے والا بھی سمجھتا ہے کہ میرے کو بولنا آ گیا، کھڑے ہو گیا. سننے والے بھی سمجھتے کہ اس کو بولنا آتا ہے، انہیں کھڑا ہے، بول رہا، اچھا بول رہا. انتہائی خطرناک کام ہے یہ، انتہائی خطرناک. دیکھو انجام. کبھی کبھی ایسی حدیثیں پڑھ کے تو ایسی طبیعت گھبراتی کہ بھائی اپنے اللہ اللہ کرو، توبہ استغفار کرو، اپنے اس میں رہو، یہ سب چھوڑو. ارے اتنا سب کچھ کر کے اگر یہ انجام خدا نہ خواستہ ہوا تو آدمی کو ملا کیا؟ یہ حدیث دیکھو کتنی خطرناک. 3 سب سے بڑے متقی جہنم میں جا رہے ہیں. 3 بڑے متقی جہنم میں جا رہے ہیں. سب سے پہلے کون ہے وہ؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے ایک شخص کے خلاف فیصلہ سنایا جائے گا جس نے جہاد میں اپنی جان دے دی ہوگی. وہ خطرناک حدیث ہے. ایک تو بخاری شریف کی میں نے سنا ہے ابھی حدیث، اور پھر وہ آیت سورہ بقرہ کی اور وہ سورہ صف کی. اور یہ حدیث دیکھو، جان دیا اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے، شہید ہو گیا ہو. اب پہلی حدیث کیا آئی تھی؟ انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار پورا کی پورا نیت پر ہے، اور نیت کا صحیح حال اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا. اب دیکھو یہاں کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ. اللہ کے راستے میں جہاد کیا، شہید ہو گیا ہو، جان دے دیا اس نے، اور اب اللہ کے یہاں پیش ہوا. سب سے پہلے قیامت کے دن فیصلہ، اسے خدا کی عدالت میں حاضر کیا جائے گا. پھر خدا اسے اپنی سب نعمتیں یاد دلائے گا. فرشتے اس کو اللہ کے سامنے کھڑا کریں گے اور اللہ کہے گا میرے بندے میں نے تجھ پر یہ نعمتیں کی تھیں، تو ایمان لایا تھا، میں نے قرآن دیا تھا، میں نے نبی بھیجا تھا، تو اس پر ایمان لایا تھا، پھر تو نے میرے دی ہوئی طاقت کو استعمال کیا تھا، میں نے تجھ کو مال دیا تھا، بیوی بچے اولاد دیا تھا، گھر بار تھا تیرا، سب کچھ تھا، اور تو میری راہ میں لڑتے ہوئے آیا تھا. ان سب نعمتوں کا تو نے کیا کیا؟ تب پوچھے گا کہ تو نے میری نعمتیں پا کر کیا کام کیے؟ وہ کہے گا میں نے تیری خوشنودی کی خاطر تیرے دین کے دشمنوں سے جنگ کی، یہاں تک کہ جان دے دی. اللہ کو بولے گا جب اللہ پوچھیں گا کہ میں نے یہ سب نعمتیں دی تھی، ان نعمتوں کا کیا کیا تو نے؟ تب سب سے بڑا کام اس کا یہی تھا کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کر کے شہید ہو گیا، اپنی جان دے دیا. تو بولیں گے اللہ تو نے میرے کو جو طاقت قوت دیا تھا وہ میں نے تیری راہ میں
تیرے دشمنوں سے جنگ کرتے ہوئے لگائی، اور اس طاقت کو لگانے کے بعد میں تیرے راستے میں شہید ہی ہو گیا، جان دے دی میں نے۔ اللہ فرمائے گا وہ علیم بذات الصدور ہے، سینوں کے راز سے واقف ہے وہ فرمائے گا، خدا اس سے کہے گا تو نے خلاف واقعہ بات کہی ہے، جھوٹا ہے تو نے تو صرف اس لیے جنگ کی اور جاں بازی دکھائی کہ لوگ تجھے جری اور بہادر کہیں، سو تجھے دنیا میں اس کا سلام مل گیا۔ یعنی تو نے جان دیا میری راہ میں، لیکن میری خوشنودی کے لیے نہیں دیا تھا، تیرا مقصد، تیرے دل میں یہ خواہش تھی کہ لوگ مجھے ایک بہادر کے طور پر یاد رکھیں گے، مجھے ایک شجاع مانیں گے، سو دنیا میں تجھے بہت بہادر سمجھا گیا، تیرے بہت چرچے ہوئے بہادری کے، یہ تو مر گیا تھا، اس کو کیا معلوم۔ اللہ کہے گا جو تو نے جس نیت سے کام کیا تھا اور جو تیری خواہش تھی وہ میں نے چھینی نہیں، وہ تجھے دے دی گئی، دنیا میں تیرا نام ہو گیا، اب یہاں کچھ نہیں ہے۔ پھر حکم ہوگا کہ اس مرد شہید کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ اور جہنم میں ڈال دو۔ اللہ کی پناہ، استغفر اللہ، اعاذنا اللہ من، کتنا خطرناک انجام ہے۔ دوسرا وہ شخص چنانچہ اسی حالت میں لے جا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر ایک دوسرا شخص خدا کی عدالت میں پیش ہوگا جو دین کا عالم اور معلم ہوگا، قرآن کا پڑھنے والا ہوگا، خدا اسے اپنی سب نعمتیں یاد دلائے گا، وہ انہیں تسلیم کرے گا، تب اس سے کہے گا ان نعمتوں کو پا کر کیا عمل کیے؟ وہ کہے گا خدایا میں نے تیری خاطر تیرا دین سیکھا، دوسروں کو سکھایا، قرآن مجید کو گہرائی کے ساتھ سمجھا۔ خدا کہے گا تو نے جھوٹی بات کہی، تو نے دین اس لیے سیکھا، سکھایا اور قرآن کا گہرا علم اس لیے حاصل کیا کہ لوگ تجھے عالم صاحب اور قرآن کا مفسر کہیں۔ یہ بہت خطرے کی چیز ہے، یہ انسان کا نفس ہے، چار لوگوں میں عزت مل گئی، تھوڑی واہ واہ ہو گئی، آدمی کے اندر شیطان غرور چڑھا دیتا، اور بہت سے پھنسے ہوئے ہیں، بہت سے اس دھوکے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اگر ہم بھی ان میں سے ہیں تو اللہ معاف کرے ہم کو بھی، اور جو پھنسے ہوئے ان کو اللہ تعالیٰ اس میں سے نکالے، ورنہ دنیا تو کیا ہے، آج نہیں کل چھوٹی نہیں ہے، حاضر تو اسی رب کائنات کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ سینوں کے راز جاننے والا ہے۔ وحصل ما فی الصدور، سینوں میں جو کچھ ہے جس کے بھی، وہ سب حاصل کر لیں گا اس دن، وہ سب باہر کر دیں گا۔ آج تو جو فتنے کا دور ہے، اور یہ جو آ گیا ہے اب ایک دجال موبائل کی شکل میں ہمارے ہاتھوں میں، اس پر جو واٹس ایپ، فیس بک اور یوٹیوب چل رہے ہیں، دیکھو علماء کی کیسی ہو رہی ہیں تقریریں، کیسے ڈیبیٹ ہو رہے ہیں، کیسے مناظرے ہو رہے ہیں، کیسی پگڑیاں اچھالی جا رہی ہیں، کیسے فتوے داغے جا رہے ہیں، فخر ہو رہا ہے فلاں عالم کے ویورز اتنے کروڑوں میں پہنچ گئی تعداد ویورز کی، لائک شیئر کرنے والوں کی لاکھوں میں تعداد، اور اس کو شیطان تو اپنا کام کبھی چھوڑتا نہیں اور کبھی غافل بھی نہیں ہوتا، وہ ہم تو بھی غافل ہو جاتے اللہ کی یاد سے، اپنے مقصد حیات سے، اپنے ایمان کے تقاضوں سے، مگر شیطان وہ مخلوق ہے کہ جو اپنے کام سے کبھی غافل نہیں ہوتا۔ جس چیز کا چیلنج دے کے نکلا نا اللہ کے پاس سے، اس دن سے آج تک اور آج سے قیامت تک وہ ایک پل بھی چین سے بیٹھا نہیں ہے۔ جہاں جیسا جتنا موقع جس کو بہکا کر اعمال ضائع کرنے اور آخرت برباد کرنے کا ملتا، وہ برابر کر کے چھوڑتا۔ اچھا اس پہ پابندی بھی نہیں ہے۔ نبی نے کیا فرمایا؟ اذان کی آواز جہاں تک جاتی وہاں تک تو ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا، مگر اذان ختم کے بعد پھر آ کے نمازی کے بازو ٹھہر جاتا، نماز میں خلل پیدا کرنے، تو اس پہ پابندی بھی نہیں ہے۔ کعبۃ اللہ میں بھی آتا ہو، اس کو کیا ہے؟ اور اس کے کارندے اتنے ہیں
کہ کوئی جگہ، کوئی مقام، کوئی مکان خالی نہیں ہے اس کے کارندوں سے۔ تو اسی لیے دین نے اس معاملے میں بہت سختی کے ساتھ ہدایات دی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطرے سے بار بار امت کو آگاہ کیا ہے کہ اس سے بچو، اللہ کے احسانات کی شکر گزاری کرو۔ اگر اللہ نے تم کو دوسروں کے بالمقابل کوئی نعمت زیادہ دی ہے تو اس سے اپنے آپ کو دوسروں سے برتر اور دوسروں کو اپنے سے حقیر نہ جانو، یہی تکبر ہے، یہی تکبر ہے۔ آج تو اہل علم ایک دوسرے کی پگڑی اچھال رہے ہیں، آج تو علماء دین کہلانے والے، انبیاء کے وارث کہلائے جانے والے ذرا ذرا سی باتوں کے اوپر علمی نکات کے ایسے ڈھیر لگا رہے ہیں کہ امت شش و پنج میں مبتلا ہو گئی ہوئی ہے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط، بال کی کھال نکال رہے ہیں۔ کوئی عربی کا غلغلہ بلند کر رہا ہے اپنی، کوئی اپنی فقاہت کا غلغلہ بلند کر رہا ہے، کوئی اپنی اسکالرشپ چلا رہا ہے، کوئی اپنے جینیس ہونے کا ثبوت پیش کر رہا ہے، کوئی اپنے سائنٹیفک اصول پیش کر رہا ہے۔ عجیب عجیب حال ہے لوگوں کا۔ صاف سیدھا سچا دین، معمولی عقل کے سمجھ میں آ جانے والوں کو سمجھ میں آنے والا دین، اس کو ایسا کر کے رکھ دیے کہ اللہ کی پناہ، اچھا خاصا علم رکھتے ہوئے انسان کو مشکل ہو گیا ہوا ہے غلط اور صحیح کی تمیز کرنا۔ فتنہ مچا ہوا ہے، دیکھو کیا حال ہے۔ اور زیادہ تر، سب نہیں ہیں اللہ کے مخلص بندے، علماء حقانی اور ربانی، جن کے اندر درد بھی ہے، سوز بھی ہے، اخلاص بھی ہے، اور اسی لحاظ سے وہ عوام کی سطح کو پہچانتے ہوئے ان کو دین سکھاتے بھی ہیں، دین کی باتیں بتاتے بھی ہیں۔ لیکن اکثریت کا حال یہی ہو گیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو تیری نیت کا تجھے پھل مل گیا دنیا میں، بہت واہ واہ ہو گئی تیری، بہت بڑا عالم مان لیا دنیا نے تجھ کو۔ اب ایک تو یہ ہے کہ واقعی جو عالم ہے، نیک ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ویسی عزت دیتا ہے، اور دین کے ذریعے جو عزت ملتی ہے نا، اس کو ہضم کرنا، اس کو سنبھالنا بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ بعضوں کو ہضم نہیں ہوتی ہے بھی، جہاں تھوڑی عزت ملی بس بیٹھ جاتے پھر، اور پھر سب کو جہنم میں ڈالنا شروع کر دیتے، منافق، یہودی، کافر، گمراہ، مشرک بنانا شروع کر دیتے۔ یہ چل رہا ہے آج کل۔ اس کو ہضم کرنا بھی مشکل ہے، سب کو ہضم نہیں ہوتی یہ چیزیں۔ جو واقعی متقی رہتا وہ اس فتنے سے اللہ کی طرف سے بچا لیا جاتا ہے۔ اب ہمارے اسلاف دیکھو، کیا اللہ نے ان کو مرتبہ و مقام دیا دنیا میں بھی، کیا شان تھی ان کے تقویٰ کی، ان کے علم کی، ان کی نیکی کی، ان کی سچائی کی، ان کی وضع و انکساری کی، عاجزی اور انکساری کی، کیا ان کی حکایتیں ہیں، کیا ان کے واقعات ہیں۔ پڑھ کر انسان کو ایسا لگتا کہ یہ لوگ آخر چلے کہاں گئے، اتنے عظیم لوگ، مگر ایسی سادگی، ایسا نبی کی سنتوں کا اہتمام، ایسا اللہ کا خوف، ایسی آخرت کی فکر کہ نہ کبھی ان کے قلم سے کوئی ایسا جملہ نکلا، نہ کبھی ان کی زبان سے کوئی ایسا لفظ نکلا جس سے تکبر کی بو آتی ہو۔ حالانکہ کتنے بڑے کام اللہ نے ان سے لیا، ان کی زندگیاں چلی گئی۔ بعض اسلاف تو ایسے گزرے کہ جن کے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے یا اللہ کے دین کا علم سیکھنے سکھانے میں ان کو شادی بیاہ کرنے تک کا بھی موقع نہیں ملا، زندگیاں نکل گئی ان کی۔ اور پھر اس زمانے میں ایسی سہولتیں نہیں تھی۔ آج ہمارا سفر جو 2-3 گھنٹے میں ہوتا، اس کو ہفتوں لگتے تھے وہ زمانے میں۔ جو ہمارا سفر 8 گھنٹے میں ہوتا، اس کو مہینوں لگ جاتے تھے وہ زمانے میں۔ پھر یہ جو خصوصاً علماء دین ہوتے تھے، دین کے طلبہ، دین کے عالم، یہ اکثر و بیشتر مفلوق الحال ہوتے تھے،
ان کے پاس میں دنیاوی مال و اسباب بھی نہیں ہوتا تھا، انہوں نے زندگیاں لگا دیں، ان کو اللہ نے دیا وہ رتبہ مقام، وہ اللہ کے ہاں بھی بڑا رتبہ پانے والے ہیں۔ اللہ نے اپنی زمین میں بھی ان کو بہت اونچا مقام دیا، اللہ دیتا ہے، لیکن اگر دین کا کام، دین کی بات جو بھی ہے وہ نیت کے اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے ہے، اللہ برابر اس کا صلہ دنیا میں بھی دیتا ہے، اور آخرت کے انعام کی تو کوئی حساب ہی نہیں، یہی اصل ہے۔ تو دیکھو اس سے کہا جائے گا کہ تو نے تو اس لیے دین سیکھا سکھایا اور قرآن کا گہرا علم اس لیے حاصل کیا کہ لوگ تجھے عالم صاحب اور قرآن کا مفسر کہیں، تو تیری نیت کا پھل تجھے دنیا میں مل چکا۔ اب یہ تو علم حاصل کرنے والے عالموں کا حال ہے، آج یہ جماعتوں کے ساتھ جو لگے ہوئے ہیں نا پودے، یہ ذرا سا کوئی جماعت میں لگ کے تھوڑا سا کام کیا کر لیتے ہیں، ہاں ان کی اڑان تو دیکھنے کی رہتی، اور تو بولتے بس ہم ہیں تو کوئی نہیں ہے، سارا معاملہ ہی ختم ہے، نہ کسی امام کی پرواہ، نہ کسی مفسر کی کوئی تعظیم و تکریم، نہ کسی محدث سے کوئی واسطہ اور لینا دینا، بس عہدے جماعتیں بنا لی ہے، عہدے بانٹ لیے، عہدہ مل گیا اور تھوڑا کچھ کام مل گیا، کچھ بولنا آ گیا، دو چار کتابیں ادھر ادھر سے پڑھ لیے، واٹس ایپ فیس بک کے کچھ عالم بن گئے اور اس پہ سے کچھ لے لیے، واٹس ایپ یونیورسٹی کے فارغ التحصیل ہو گئے، شروع نہ امام ابو حنیفہ کو خاطر میں لاتے، نہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو خاطر میں لاتے، نہ امام شافعی کو کچھ سمجھتے، نہ امام مالک کو جانتے، نہ امام احمد ابن حنبل کی کوئی قدر و قیمت ہے، اور نہ موجودہ دور کے ان عالموں کی قدر و قیمت ہے جنہوں نے بیچاروں نے اپنی زندگی کے قیمتی سال لگائے ہیں علماء کے سامنے بیٹھ کر، بھوکے پیاسے رہ کر، دال کا پانی پی کر علم حاصل کیا انہوں نے۔ ان دینی مدرسوں میں وہ سہولتیں نہیں ہیں، نہ پڑھنے والوں کو نہ پڑھانے والوں کو۔ جو گورنمنٹ کی کالجوں اور یونیورسٹیوں میں ہے، یہ تو زکوٰۃ اور چندوں پر چلنے والے مدرسے ہیں، چٹائیاں نیچے بچھی رہتی ہیں، استاد بھی نیچے بیٹھتا ہے۔ کچھ مدرسے اب ہو گئے ہوئے ہیں اسٹینڈرڈ، مگر اسٹینڈرڈ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر سے بھی وہ چیز اب رخصت ہو رہی ہے جو مدرسوں کی روح تھی۔ اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے نمناک، نہ زندگی نہ معرفت نہ نگاہ، علامہ نے کہا تھا گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ یہ صورتحال ہے۔ تاریخ پڑھیں ہم اپنے اسلاف کی، علم انہوں نے کیسے سکھایا ہے، کیسے سیکھا ہے، اور کیسے اس علم پر عمل کر کے اس کو پھیلایا ہے، تو معلوم ہوتا ہے انسان۔ اس طرح کی احادیث جب سامنے آتی ہیں تو ان اسلاف پر رشک آتا ہے اور اپنی خیریت خطرے میں نظر آتی ہے کہ پتہ نہیں کل اس رب کائنات کے سامنے جانے کے بعد کون سے عمل پر پکڑ ہو جائے گی۔ اس لیے کبھی کبھی بس ایسا فیصلہ کر لینا، دل بولتا ہے کہ بھائی ادھر پیری چڑھنا نہیں، ادھر کھڑے ہونا نہیں۔ مگر پھر ہدایات ہیں کہ جس کو اللہ نے دین کا علم دیا ہے اس کو چھپانا جائز نہیں۔ جس کے پاس دین کا علم ہے اس کو چاہیے کہ وہ دوسروں کو بتائے، وہ علم پھیلائے، اس کو چھپا کر نہ رکھے، حرام ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ کتمان حق بولتا ہے قرآن اس کو، حق کو چھپانا۔ یہ بنی اسرائیل کا سب سے بڑا جرم تھا، قرآن نے اس کو بار بار ان کے اوپر نکیر کیا ہے۔ وہ حق کو چھپاتے تھے اور باطل کو اس میں ملا کر لوگوں کے لیے مشتبہ کرتے تھے۔ اتکتمون الحق بالباطل، ان سے پوچھا اللہ نے کیا تم حق کو باطل کے ذریعے چھپاتے ہو، واضح نہیں کرتے؟ پھر یہ حکم ملے گا تیری نیت کا پھل تجھے دنیا میں مل چکا، پھر حکم ہوگا
اس کو بھی چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دو، چنانچہ اسی طرح گھسیٹتے ہوئے لے جا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور تیسرا آدمی وہ ہوگا، دیکھو 3 چیزوں کا ذکر ہے، 3 سب سے بڑی عبادتیں ہیں یہ دین میں، ایک اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، دوسرے اللہ کے دین کا علم سیکھنا سکھانا، اس کو پھیلانا، اور تیسری چیز ہے، یہ 3 ہی چیزیں ہیں دیکھو، اور ہر آدمی کا ان 3 میں سے کسی نہ ایک سے ایک تعلق رہتا ہے۔ تیسرا کون ہے؟ تیسرا وہ آدمی ہوگا جس کو اللہ نے دنیا میں رزق میں کشادگی بخشی تھی اور ہر قسم کی دولت سے نوازا تھا، اس کو اللہ کی عدالت میں حاضر کیا جائے گا، اسے بھی سب نعمتیں یاد دلائی جائیں گی اور وہ اقرار کرے گا۔ پھر پوچھا جائے گا کہ کیا کر کے آئے ہو؟ وہ کہے گا جن جن مدات میں، یعنی جن جن جگہوں پر، جن جن معاملات میں تو نے خرچ کرنے کا حکم دیا تھا، ان سب مدوں میں تیری خوشنودی کی خاطر میں نے خرچ کیا، یعنی اللہ تو نے نیکی اور بھلائی اور دین کے راستے میں، اپنے راستے میں جہاں جہاں خرچ کرنے کا بولا تھا وہاں سب جگہ میں نے خرچ کیا، مسکینوں پر، بیواؤں پر، غریبوں پر، یتیموں پر اور پڑوسیوں پر، مسافروں پر، جہاد کے جانے والے مجاہدین پر، تیرے گھروں کو آباد کرنے میں، تیرے دین کے علم کے مرکز بنانے میں، مدرسے بنانے میں، مسجدیں بنانے میں، جہاں جہاں بھی تو نے حکم دیا تھا نیکی کا ان سب جگہ میں نے مال خرچ کیا، ہر سال زکوٰۃ نکالی، اور اس کے علاوہ بھی ان جگہوں پر میں مال دیتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا تو جھوٹا ہے، کذبت، جھوٹ بولتا ہے تو نے کیا یہ، لیکن یہ میرے لیے نہیں۔ کہے گا تو نے اس لیے خرچ کیا تھا کہ لوگ تجھے سخی اور فیاض کہیں، جس کے لیے عربی میں لفظ جواد آیا ہے، فیاض بھی عربی کا ہی ہے، سخی بھی عربی کا ہی لفظ ہے۔ لوگ تجھے سخی، فیاض، جواد کہیں، یار یہ تو بڑا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا تھا، سو یہ لقب تجھے مل چکا، دنیا میں تیری یہی خواہش تھی، یہ بات تو میرے سامنے جھوٹ بول رہا ہے کہ تو نے میری خوشنودی کے واسطے سب مال خرچ کیا، مگر تیری یہ بات جھوٹی ہے، میں جانتا ہوں، یہ تو نے اس لیے خرچ کیا تھا کہ تو لوگوں میں اپنی بڑائی چاہتا تھا، تو لوگوں میں اپنی شہرت، اپنی نیک نامی چاہتا تھا، سو پھر خدا کے حکم کے مطابق اسے بھی منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے لے جا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ مجاہد، جہاد فی سبیل اللہ کرنے والا شہید، عالم، مفسر، محدث، فقیہ، جو بھی ہے وہ دین کے علم میں ماہر، اور مالدار، سخی، ان تینوں کی نیت نے ان کو جنت کی نعمتوں کے بجائے جہنم میں اوندھے منہ گھسیٹ کر ڈالنے کا انجام عطا کر دیا۔ تشریح مختصر ہے 2 جملوں میں۔ یہ حدیث پہلی حدیث کی اچھی طرح وضاحت کرتی ہے۔ ہجرت، جہاد، علم دین سیکھنا اور سکھانا، اور انفاق یعنی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، یہ سب کتنے اعلیٰ درجے کے کام ہیں، لیکن نیت کی خرابی سے اس دنیا میں نہ صرف ثواب سے محرومی حصے میں آئی بلکہ آگ میں جلنا پڑا۔ اس دنیا میں تو جو چاہا تھا وہ مل گیا، لیکن اس دنیا میں کیا ہاتھ آیا؟ جہنم کی آگ۔ اتنے بڑے اور اتنے اعلیٰ اور اتنے بلند کام کرنے کے بعد اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہماری نیتوں میں اللہ اخلاص پیدا فرمائے، اور خصوصاً ہماری امت کے علماء کو اللہ اس بات کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے مالداروں کو بھی اللہ شہرت کی بجائے اپنے راستے میں آخرت کی آباد کاری کے لیے اپنا مال خرچ کرنے کی اخلاص کے ساتھ توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہم طہر قلوبنا من النفاق وعمالنا من الریاء والسنتنا من الکذب وعیوننا من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ العین وما تخفی الصدور۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا